بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات لازمی 9th کلاس یکساں قومی نصاب 2022 کے مطابق علماء و مفکرین رحمۃ اللہ علیہم چھٹا یونٹ جاری ہے۔ حاصلات تعلم۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ مذکورہ شخصیات کے حالات زندگی سے اجمالی طور پر واقف ہو سکیں، کلی طور پر یا مجموعی طور پر واقف ہو سکیں، ان کے اخلاق و صفات سے واقفیت حاصل کر سکیں، ان کی علمی و معاشرتی خدمات سے مختصر طور پر آگاہی حاصل کر سکیں، ان کی تعلیمات اور تصانیف سے واقفیت حاصل کر سکیں۔ مذکورہ علماء و مفکرین رحمۃ اللہ علیہم کے معاشرتی کردار کے بارے میں جان کر اپنی عملی زندگی میں ان کے اسوہ کی پیروی کر سکیں۔ اسوہ طریقہ، ان کی زندگی کے مختلف روشن پہلوؤں سے سبق حاصل کر کے اپنی زندگیوں کو ان کے مطابق ڈھال سکیں۔ پہلی شخصیت ہیں امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ۔ ابو اسحاق ابراہیم بن موسیٰ الشاطبی مشہور محدث، فقیہ اور جامع العلوم تھے، جنہیں مجددین اسلام میں شمار کیا جاتا ہے، جن دین کو جدت دینے والے، دین کو نیا کرنے والے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف میں الاعتقاد فی اہل البدع والضلالہ، الموافقات فی اصول الشریعہ، علم فقہ میں یہ ایک بہت ہی عمدہ کتاب ہے، اور کتاب المجالس وغیرہ شامل ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 538 ہجری کو اندلس کے قصبے شاطبہ میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کی قرات کی تعلیم شاطبہ میں حاصل کی، قرآن پاک حفظ کیا اور حدیث و فقہ کا کچھ حصہ پڑھا، اور شاطبہ کی مسجد میں منعقد ہونے والے علم کے حلقوں میں شریک ہوئے۔ بچپن سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا میلان علم قرات کی طرف تھا۔ یہ علم آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ابو عبداللہ محمد بن ابی العاص النفری رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کیا۔ مزید تعلیم کے لیے قریبی شہر ویلنسیا تشریف لے گئے۔ یہ اسپین کا ایک سٹی ہے، ویلنسیا، انگلش میں سے پڑھتے ہیں ویلنسیا، اور یہ ہسپانوی اس کی جو پروننسیشن ہے وہ ویلنسیا، تشریف لے گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 590 ہجری کو بیت المقدس تشریف لے گئے۔ قبلہ اول کی زیارت کے بعد امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ مدرسہ فاضلیہ قاہرہ میں لوٹ آئے اور تعلیم و تدریس کے فرائض انجام دینے لگے۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ 590 ہجری کو قاہرہ مصر میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کی نماز جنازہ مشہور عالم علامہ عراقی نے پڑھائی۔ امام شاطبی علوم شریعہ کے ماہر عالم اور لغت کے امام تسلیم کیے جاتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ذہنی وسعت اور قوی ادراک رکھنے والے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو قرات و تفسیر میں ید طولا حاصل تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اعلیٰ پائے کے ادیب اور شاعر کے طور پر بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ سہل انسان، قول کے سچے
اور بلند کردار کے حامل تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ متقی، صابر، پاک باز اور معزز شخصیت تھے۔ دوسری شخصیت ہیں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام عبد الرحمن، کنیت ابو الفضل اور لقب جلال الدین تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک شہرۂ آفاق مفسر، محدث، فقیہ اور مورخ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کتب کی تعداد 500 سے زائد ہے۔ تفسیر جلالین اور تفسیر در منصور کے علاوہ قرآنیات پر آپ کی کتاب الاتقان فی علوم القرآن علماء میں کافی مقبول ہے۔ تاریخ اسلام پر تاریخ الخلفاء امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور زمانہ تصنیف ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش مصر کے قدیم قصبے اسیوط میں 849 ہجری میں ہوئی۔ اسی نسبت سے آپ کو سیوطی کہا جاتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی نے 8 سال کی عمر میں شیخ کمال الدین ابن الحمام حنفی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہ کر قرآن مجید حفظ کیا۔ اس کے بعد شیخ شمس سرامی رحمۃ اللہ علیہ اور شمس فرومانی حنفی رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردی میں رہے اور ان دونوں حضرات سے متعدد کتب پڑھیں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حق تعالی نے مجھے 7 علوم یعنی تفسیر، حدیث، فقہ، نحو، معانی، بیان اور بدیع میں کمال عطا فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حج کے موقع پر میں نے آب زمزم پیا اور اس وقت یہ دعا مانگی کہ علم فقہ میں مجھے علامہ بلقینی اور حدیث میں علامہ ابن حجر عسقلانی کا رتبہ مل جائے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی علم شان اس کی شاہد ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ دعا بارگاہ الہی میں مقبول ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خود فرمایا کہ مجھے 2 لاکھ احادیث یاد ہیں اور اگر مجھے اس سے زیادہ ملتی تو ان کو بھی یاد کر لیتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ محدث ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین مورخ بھی تھے۔ خلفائے ملت اسلامیہ پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف تاریخ الخلفاء ہے، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے لے کر بغداد کے آخری خلیفہ کے عہد خلافت تک سن وار لکھی گئی ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 19 جمادی الاول 911 ہجری میں وفات پائی۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو دنیاوی مال و دولت سے محبت نہ تھی۔ اکثر امراء و اغنیاء آپ سے ملاقات کے لیے تحفے تحائف لے کر حاضر ہوتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کسی کا ہدیہ قبول نہ فرماتے تھے۔ علامہ سیوطی حلیم الطبع، فہم و فراست کے حامل اور علم و ادب سے محبت کرنے والی شخصیت تھے۔ علماء و مفکرین رحمہم اللہ تعالی کی سیرت کے روشن پہلوؤں میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہمیں علم کے حصول و ترویج کے لیے کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہمارے معاشرے سے جہالت ختم ہو سکے اور ہمارا معاشرہ ایک مثالی معاشرہ بن کر امن کا گہوارہ بن سکے۔ ابن خلدون رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ عالم اسلام کے مشہور و معروف مورخ، فقیہ، فلسفی اور سیاستدان تھے۔ ان کا مکمل نام ابو زید عبد الرحمن بن محمد بن خلدون تھا۔ وہ تیونس میں پیدا ہوئے اور تعلیم سے فراغت کے بعد تیونس کے سلطان ابو عنان کے وزیر مقرر ہوئے، تاہم درباری سازشوں سے تنگ آ کر حاکم غرناطہ کے پاس چلے گئے۔ یہ سرزمین بھی راس نہ آئی تو مصر آ گئے اور جامعۃ الازہر یونیورسٹی میں درس و تدریس پر مامور ہوئے۔ مصر میں انہیں فقہ،
فقہ مالکی کا منصب قضا تفویض کیا گیا، اسی عہدے پر انہوں نے وفات پائی۔ ان کا سب سے بڑا علمی کارنامہ مقدمہ ابن خلدون کے نام سے مشہور ہے۔ یہ مقدمہ تاریخ، سیاست، عمرانیات، اقتصادیات اور ادبیات کا گراں مایہ خزانہ ہے۔ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے بچپن ہی میں قرآن مجید حفظ کر لیا اور مجوزہ تعلیمی نصاب پر دسترس حاصل کر لی۔ نصاب میں قرآن مجید، حدیث نبوی، علم کلام، نحو، ریاضی، فلسفہ اور منطق وغیرہ شامل تھے۔ 17 سال کی عمر میں تیونس شہر میں طاعون کی بیماری پھیلنے کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والدین اور اکثر اساتذہ انتقال کر گئے۔ اس کے بعد انہوں نے والی تیونس کے دربار میں کاتب کی حیثیت سے اپنی معاشی اور دیگر بیماریوں کے تحت ملازمت حاصل کی۔ ابن خلدون بلند خیالات اور امنگوں کے مالک تھے، اس لیے یہ نوکری پسند نہیں تھے، جس کی وجہ سے وہ تیونس چھوڑ کر مراکش میں جا بسے۔ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کی علمی خدمات کو 3 مختلف پہلوؤں پر جانچا جاتا ہے۔ اول، مورخ و تاریخ نویس کی حیثیت سے، دوم، فلسفہ و تاریخ کے بانی کی حیثیت سے، اور سوم، عمرانیات کے امام اور ماہر کی حیثیت سے۔ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کو تاریخ اور فلسفہ تاریخ اور عمرانیات، سوشیالوجی کا ماہر تسلیم کیا جاتا ہے، خاص طور پر فلسفہ تاریخ۔ علامہ ابن خلدون کی مشہور تصانیف میں کتاب العبر اور مقدمہ ابن خلدون ہیں۔ علامہ ابن خلدون نے تیونس، اندلس اور مصر میں عمر گزاری۔ 74 برس کی عمر میں 808 ہجری میں قاہرہ میں، مصر کے اندر قاہرہ میں آپ کا انتقال ہوا۔ علامہ ابن خلدون ایک خاص طرز تحریر کے حامل فرد تھے۔ آپ کی تحریروں میں ادب کا غلبہ تھا، جس کی وجہ سے لوگوں کی دلچسپی کا باعث بنی۔ مشقی سوالات، درست جواب کا انتخاب کریں۔ نمبر 1، علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کس ملک کے سلطان کے وزیر مقرر ہوئے؟ الف اس کا ٹھیک آپشن یہ ہے تیونس۔ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت کی سب سے بڑی وجہ ہے فلسفہ، خاص کر فلسفہ تاریخ۔ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کی شورۂ آفاق تصنیف ہے، مقدمہ ابن خلدون۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کا سن وفات ہے 590 ہجری۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف کی تعداد ہے 500 سے زائد۔ مختصر جواب دیں، علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ شہرت کیا ہے؟ ان کا سب سے بڑا علمی کارنامہ مقدمہ ابن خلدون کے نام سے مشہور ہے۔ یہ مقدمہ تاریخ، سیاست، عمرانیات، اقتصادیات اور ادبیات کا گراں مایہ خزانہ ہے۔ ابن خلدون کی علمی خدمات کو 3 مختلف پہلوؤں پر جانچا جاتا ہے۔ اول، مورخ و تاریخ نویس کی حیثیت سے، دوم، فلسفہ و تاریخ کے بانی کی حیثیت سے، اور سوم، عمرانیات کے امام اور ماہر کی حیثیت سے۔ نمبر 2، علامہ ابن خلدون کا پورا نام کیا تھا؟ ان کا مکمل نام ابو زید عبد الرحمن بن محمد بن خلدون تھا۔ نمبر 3، علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کے افکار تحریر کریں۔ علامہ ابن خلدون بلند خیالات اور امنگوں کے مالک تھے، اس لیے یہ نوکری پسند نہیں تھے، جس کی وجہ سے وہ تیونس چھوڑ کر مراکش میں جا بسے۔ تیونس کے سلطان ابو نان کے وزیر مقرر ہوئے، تاہم درباری سازشوں سے تنگ آ کر حاکم غرناطہ کے پاس چلے گئے۔
یہ سرزمین بھی راس نہ آئی تو مصر آ گئے اور جامعۃ الازہر میں درس و تدریس پر مامور ہوئے۔ نمبر 4، امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف کے نام تحریر کریں۔ امام شاطبی کی تصانیف میں الاعتقاد فی اہل البدع والضلالہ، الموافقات فی اصول الشریعہ، علم فقہ میں یہ ایک بہت ہی عمدہ کتاب اور کتاب المجالس وغیرہ شامل ہیں۔ نمبر 5، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی سی 2 تصانیف کے نام لکھیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کتب کی تعداد 500 سے زائد ہے۔ تفسیر جلالین اور تفسیر در منصور کے علاوہ قرآنیات پر آپ کی کتاب الاتقان فی علوم القرآن علماء میں کافی مقبول ہے۔ تاریخ اسلام پر تاریخ الخلفاء امام جلال الدین سیوطی کی مشہور زمانہ تصنیف ہے۔ تاریخ الخلفاء امام۔ علامہ ابن خلدون کے مختصر حالات تحریر کریں۔ نمبر 1، علامہ ابن خلدون کے اس چیپٹر کو یا اس حصے کو جو جتنی بھی معلومات ہیں اس میں سے کچھ چیزیں چھوڑ کر سارا ہی لکھ دینا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی کی علمی خدمات پر نوٹ لکھیں۔ یہ یہاں سے لے کے اور یہاں تک، اور یہ بھی کر لینا ہے، یہ سبھی شاگردی میں رہے، کتابیں پڑھیں، بالکل یہ حدیثیں یاد تھیں، یہ سبھی، اور بہت بڑے مورخ تھے، یہ سبھی آپ لوگوں نے کر دینا ہے۔ اس میں سے کچھ بھی نہیں چھوڑا جا سکتا، کچھ چیزیں جو چھوڑنے کی ہیں وہ چھوڑ دیں، باقی یہاں تک کر لیں شخصیت سے۔ نمبر 3 ہے علامہ شاطبی کے حالات زندگی پر تحریر کریں۔ علامہ شاطبی کو بھی یہاں سے لے کر یہاں تک یاد کر لیں اور لکھ لیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔